نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم. وعن أبي يوسف رحمة الله عليه أنه قال لا يعطيك العلم بعضه حتى تؤتيه كلك. دانشوران ملت، بزرگان قوم اور چمن اسما کی کلیاں، آج آپ کے بیچ جو میں کھڑا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج امت کے سامنے کس طرح کے حالات ہیں، اور جب کوئی قوم حالات کا شکار ہوتی ہے، جب کوئی قوم مصائب و آلام کا شکار ہوتی ہے اور پھر سے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتی ہے، پھر سے وہ اپنی بھٹکی ہوئی راہ سے صحیح راستہ پر آنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے اس کے سوائے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے کہ علم کی ڈگر پر پھر سے لوٹے، علم کی طرف پھر سے لوٹے۔ علم ہی ایک واحد ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے قوم، ملت، فرد کی قسمت بدلتی ہے، ان کی تقدیر بدلتی ہے، ان کا سماجی سٹیٹس بدلتا ہے، اور ان کو شعور اور آگہی اس درجے حاصل ہوتی ہے کہ کوئی دوسری قوم انہیں کسی بھی میدان کے اندر پیچھے نہیں چھوڑ سکتی۔ شاید یہی وجہ رہی ہو کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی یہ چاہت تھی، یہ ارمان تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے اندر دین کی، علم کی طلب اور علم کی تلاش کا جذبہ اس قدر ہو جو ایک فریضے کی طرح دکھتا ہو، ایک ذمہ داری کی طرح دکھتا ہو۔ کیا آج ہم اپنی قوم کا، اپنے افراد کا، اپنے گھرانے کا جائزہ لیں تو کیا ہم یہ درد، یہ کسک، یہ جذبہ علم کے تئیں پاتے ہیں؟ ایسا معدوم دکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ جو ایک زمانے تک علم کے تمام میدانوں میں، دنیا کے تمام میدانوں میں اپنے پرچم لہرا رہی تھی، بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف چلی گئی۔ خاص بات جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ دماغ کی صلاحیت دی ہے۔ دماغ کی صلاحیت پروان ہی چڑھتی ہے علم کے ذریعے، فکر کے پروان چڑھنے کے ذریعے سے دماغ وسیع ہوتا ہے۔ عجیب حیرت کی بات ہے کہ امت مسلمہ کے ذہین ترین دماغوں کے لیے، امت کے قیادت کے پاس، امت کی رہنماؤں کے پاس کوئی خاص تعلیمی منصوبہ نہیں ہے۔ کیا ہمارے دماغوں کے، ذہین دماغوں کے لیے اگر کوئی خاص تعلیمی منصوبہ نہیں ہوگا تو یہ قوم ان ذہین دماغوں کو کیسے کسی منزل تک پہنچا پائے گی؟ اور پھر قوم کی قیادت کون کرے گا اگر ذہین دماغوں کی ہی پرورش و پرداخت، ان کی صحیح تربیت و تعلیم نہیں دی جا سکی؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے بلب ایجاد کیا تھا۔ بلب ایجاد کرنے والے سائنٹسٹ کو ٹیچرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ دماغی اعتبار سے مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، دماغی طور پر ان کا توازن برقرار نہیں ہے، اور بالآخر انہیں یہ چھٹی کر دی گئی کہ ہم اسکول میں انہیں پڑھا نہیں سکتے۔ ان کی والدہ محترمہ نے جب وہ خط دیکھا، خط دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، اور جو بات کہی وہ واقعتاً حقیقت بھری ہوئی تھی، وہ انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا در حقیقت تمہارے دماغ کا، تمہاری صلاحیتوں کا جو لیول اور معیار ہے، اس لیول اور معیار سے یہ ادارہ، جس ادارے میں تم تھے، جس تعلیم گاہ میں تم داخل کرائے گئے تھے، وہ تعلیم گاہ تمہارے لیول اور تمہارے معیار کے لائق نہیں تھی، اس لیے وہاں کے اساتذہ تمہیں تربیت دینے سے اور تعلیم دینے سے قاصر رہے، تم یہیں پر پڑھو اور پڑھ کر آگے نکلو اور تم اپنا نام پیدا کرو۔ اور انہوں نے بہت بڑا نام پیدا کیا۔ میں جو بات اس واقعے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ در حقیقت یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بڑا دماغ جب پیدا ہوتا ہے کسی قوم میں، کسی ملت میں، کسی ملک میں، کسی علاقے میں، تو اس دماغ کی پرورش اور پرداخت کے لیے عام ادارے ناکافی ہوتے ہیں۔ عام نصاب تعلیم، عام نظام تعلیم، عام منصوبہ تعلیم کارگر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو دماغ ہی بہت تیزی سے پروان چڑھنے والا ہوتا ہے۔ اسے عام بچوں کی طرح اگر دوڑ میں آپ دوڑائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ ایک ملٹری کے آدمی کو لے آئیے اور ایک عام آدمی سے اس کی ریس کرا دیجیے،
ملٹری کا آدمی روزانہ صبح دوڑ لگاتا ہے، 5-5 کلومیٹر 10-10 کلومیٹر کی ریس کر کے آتا ہے، اس کو عام آدمی کے ریس میں تو آگے جانا ہی ہے، اس کا کیا مقابلہ؟ کچھوے اور خرگوش کا کوئی مقابلہ ہے؟ بالکل مقابلہ نہیں۔ جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ذہین دماغوں کو کمزور دماغوں کے ساتھ جب مقابلے کی فہرست میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، لائن میں لگایا جاتا ہے، تو بیچارے اپنے دماغوں کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے صلاحیتوں کو سکوڑ دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے بھی عام بچوں کی طرح رہ جاتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کے اندر نکھار نہیں پیدا ہو جاتا۔ میں تھوڑا وقت لوں گا آپ کا۔ یہ علاقہ شبلی ہے، علاقے شیراز و اعظم گڑھ ہے، جہاں پہ دماغ پیدا ہوتے ہیں اور ایک سے ایک دماغ پیدا ہوئے، ایک سے ایک دماغ پیدا ہوئے۔ میں ان کی مثالیں نہیں دینا چاہتا چونکہ بات لمبی ہوگی۔ دماغوں کی پرورش والے علاقے میں جہاں دماغ پیدا ہوتے ہوں، جہاں ذہین ترین بچے پیدا ہوتے ہوں، وہاں بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی اہم تعلیمی منصوبہ، ایکسکلوزیولی کوئی ایجوکیشنل سسٹم ہم نے ان کے لیے سوچا کبھی؟ آپ کو یہ بات گوش گزار کرنا میں چاہتا ہوں کہ دماغ کی تعلیمی جو نفسیات ہے، اس اعتبار سے دماغ کو 3 بڑے کمپارٹمنٹس میں حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان 3 بڑے کمپارٹمنٹس میں سے ایک کمپارٹمنٹ، ایک دماغ کے حصے کو جس کے اندر یاد کرنے کی صلاحیت اور کسی چیز کو جسے آپ یاد کر لیتے ہیں اسے اسٹور کرنے کی، اسے محفوظ رکھنے کی دیر تک یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ 2 صلاحیتیں دماغ کے اس کمپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں کہ جو چیزیں آپ کو ملے اسے آپ یاد کر سکیں اور یاد کی ہوئی چیزوں کو دیر تک محفوظ کر سکیں۔ اگر کسی بچے کے اندر یہ 2 صلاحیتیں ہیں تو اس کا مطلب وہ بچہ ابو دی نارمل اسٹوڈنٹ ہے، وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس بچے کے پیچھے آپ کو لگ جانا چاہیے، اس بچے کو پرورش کرنا چاہیے، اسے آگے بڑھانے کے بارے میں آپ واقعتاً سنجیدہ ہوں۔ اگر آپ سنجیدگی کا وہ مظاہرہ نہیں کرتے جس کا اس بچے کی صلاحیت درکار ہے، مطلوب ہے جو اس بچے کی صلاحیت سے، تو ظاہر سی بات یہ بچہ پھر نارمل رہ جائے گا اور پھر علاقہ ایک اہم بچے سے، ایک اہم لیڈر سے، ایک اہم قوم کے بھلے اور اچھی طرف راہ دکھانے والے انسانوں سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرا خاص کمپارٹمنٹ انسان کے دماغ کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ جانتے ہیں اسے پریزنٹیشن میں آپ کو کتنی صلاحیت ہے۔ کسی چیز کو پیش کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں، ایک لکھنے کی صلاحیت رائٹنگ اسکل اور دوسری ہوتی ہے اوریشن اسکل، بولنے کی۔ اگر آپ کو ایک چیز آ رہی ہے اور آپ بولنا اچھا جانتے ہیں تو اس بات کو آپ سلیقے سے پیش کریں گے، دل و دماغ کو اپیل کرے گی وہ بات، اور پھر لوگ اس فکر کے ساتھ اپنی فکروں کو جوڑیں گے اور آگے اپنی زندگی کے دھارے کو اس کے مطابق لے جائیں گے۔ یہ آپ کے بولنے کا کمال ہوتا ہے، جانکاری کے بعد بولنے کا کمال، چیزوں کو پیش کرنے کا کمال اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے یا آپ نے بچپن میں یہ سیکھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام بچوں کی طرح اپنے آپ کو مت سمجھیے، آپ بڑی صلاحیتوں کے حامل ہیں اور ان صلاحیتوں کا اگر آپ نے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو آپ زیادہ دور، زیادہ آگے، زیادہ بڑی منزل تک پہنچیں گے۔ دوسری خاص صلاحیت یہ ہوتی ہے بچے کے اندر رائٹنگ اسکل۔ اگر کوئی بچہ اپنی جانی ہوئی بات کو اچھے انداز سے لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے تو یہ پڑھے لکھوں میں بھی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں بھی لکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ انگلیوں کے پوروں پہ گرے جا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے قلم کی بھی صلاحیت سے نوازا ہے، جو کچھ لکھ سکتے ہیں جو ان کے دماغ کے اندر آتا ہے۔ یہ دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے، کمپارٹمنٹ ہے دماغ کا۔ دماغ کے اس کمپارٹمنٹ میں جو آدمی مضبوط ہے، جو بچے کی صلاحیت بچپن سے وہ چیز کھلنے لگی، تو اس کا مطلب یہ بچہ بہت آگے جا سکتا ہے، اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔